بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور بڑی خبر یہ ہے کہ خان صاحب کو توہین عدالت کیس میں جج یحییٰ آفریدی نے شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے، جبکہ سپریم کورٹ کی جانب سے لانگ مارچ روکنے کی استدعا مسترد کر دی گئی ہے۔ یہ استدعا حکومت نے کی تھی۔ حکومت نے سپریم کورٹ سے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو لانگ مارچ سے روکا جائے، لیکن حکومت کی یہ استدعا مسترد کر دی گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ جانیں گے۔ سپریم کورٹ میں بہت اہم ریمارکس ہوئے، جس میں ایک بات کا اعتراف کر لیا گیا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ ریمارکس دیے کہ 25 مئی کے حوالے سے یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ کا آرڈر مل چکا تھا، انہیں سپریم کورٹ کا آرڈر پہنچا دیا گیا تھا۔ ان کے بیان سے یہ لگتا ہے کہ انہیں اس بات کا پتہ تھا کہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا دیا تھا، لیکن انہیں یہ آرڈر کیا دیا تھا، کس نے دیا تھا، اس پر انہیں ان کا تحریری جواب چاہیے، تو اس کا جواب مانگ لیا گیا۔ دوسری بڑی اہم خبر یہ ہے کہ ارشد شریف قتل کیس میں پاکستان ایک خصوصی ٹیم بھیج رہا ہے کینیا، اور اس خصوصی ٹیم میں پہلے ISI کا ایک کرنل شامل تھا، یعنی فوج بھی اس تحقیقاتی کمیٹی کا حصہ تھی، لیکن بعد میں فوج کی جانب سے یہ نام واپس لے لیا گیا ہے، اور اب 2 تحقیقاتی ایجنسیاں IB اور FIA کے حکام یہ جائیں گے تحقیقات کرنے کے لیے، اور کینیا میں اس کیس کی یعنی ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے تحقیقاتی پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ ارشد شریف کی نعش کل رات پاکستان پہنچا دی گئی تھی، اور آج ان کا دوبارہ پیمز ہسپتال میں ایک بڑا ڈیٹیل قسم کا پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے، اور موت کے محرکات اور ان کو جو گولیاں لگی ہیں ان کے حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے کچھ اہم انکشافات ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ کل ان کی تدفین ہوگی، انہیں اسلام آباد میں سپرد حق کیا جائے گا، فیصل مسجد میں ان کی آخری رسومات ادا کی جا رہی ہیں۔ عمران خان صاحب جلسے کر رہے ہیں، اور سیالکوٹ میں انہوں نے مختلف مقامات پر جلسوں میں خطاب کیا، اور ایک بار پھر ارشد شریف کے قتل کو لے کر انہوں نے بہت سارے سوال اٹھائے ہیں، اور لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کے لیے جو ان کا اگلا بیانیہ ہے وہ ارشد شریف کا قتل ہی ہے۔ اس پر بہت سے لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں عمران خان صاحب پر، اور یہ سوال کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں علم تھا کہ ارشد شریف پر حملہ ہوگا یا انہیں قتل کر دیا جائے گا، تو انہوں نے پھر ارشد شریف کو باہر کیوں بھیجا؟ 4 صوبوں میں ان کی حکومت ہے، 2 بڑے یونٹ خیبر پختونخوا پنجاب، اور 2 چھوٹے یونٹ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں حکومت کے باوجود، اور پھر بنی گالا جیسے محل میں وہ خود رہتے ہیں، خود ان سے زیادہ خطرہ کس کو ہو سکتا ہے؟ یعنی جتنا خطرہ عمران خان کو ہے، اگر انہیں علم تھا کہ ان کے قریبی دوست کو یا ایک اینکر کو یا صحافی کو جس کا ان سے قریبی تعلق ہے اس کی جان کو خطرہ ہے، تو انہوں نے اس کی جان بچانے کی کوشش کیوں نہیں کی، اور ان کا نام کیوں نہیں لیا جو ان کی جان لینے کے در پہ تھے؟ اگر خاص طور کو یہ علم تھا کہ کون ارشد شریف کے پیچھے ہے اور کون انہیں مارنا چاہتا، تو پھر عمران خان صاحب جو کہ آلموسٹ کچھ 60 جلسے کر چکے ہیں، انہوں نے کسی ایک جلسے میں بھی ان کا نام کیوں نہیں لیا؟ وہ ان لوگوں کے نام تو فوری لے لیتے ہیں کہ جی مسٹر XYZ، کہ جی وہ کالیں کرتے ہیں، میرے لوگوں کو دھمکاتے ہیں، فلاں کو ووٹ نہ دو اور فلاں کی کا ساتھ چھوڑ دو۔ تو ارشد شریف کے معاملے میں خان صاحب اتنا عرصہ خاموش کیوں رہے؟ اور اب جب کہ وہ مرڈر ہو گیا تو اس پر خان صاحب جو ہے فوری طور پر لانگ مارچ کی کال بھی دے دیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اس کے قتل کے حوالے سے بعض سوال اٹھا کر کچھ اداروں کو اور کچھ حکومت کے لوگوں کو ان کے گرد یعنی دائرہ لگا رہے ہیں۔ تو یہ تو صاف ظاہر ہے کہ وہ اس کا سیاسی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن اب خان صاحب کا اصل منصوبہ کیا ہے؟ خان صاحب کا اصل منصوبہ کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے، بڑی امپورٹنٹ تفصیلات ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب کی کیا اصل منصوبہ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے ان کے خطابات کی طرف آ جاتے ہیں۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کا واحد صحافی تھا جسے میں سمجھتا ہوں وہ رائے حق پہ کھڑا تھا، یعنی خان صاحب کے ساتھ جو کھڑا ہو جائے، جو خان صاحب کی نظریے کی حمایت کرے وہ رائے حق پہ ہے، جو خان صاحب کے نظریات سے اتفاق نہیں کرتا وہ رائے حق پہ نہیں ہے۔ تو اب خان صاحب سے زیادہ اس کے اوپر یعنی یہ کون سا سودا بیچ رہے ہیں؟ یہ پاکستان کے عوام کو پہلے نفرت بیچی انہوں نے، اور اب یہ یعنی جیسے گدھ لاشوں کو نوچ کے کھا جاتے ہیں، بوٹی بوٹی نوچتے ہیں، اسی طرح اب مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے سیاسی گدھ ارشد شریف کی لاش کو نوچنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور یہ سوال تو پوچھا جانا چاہیے نا کہ جس شخص کو پتا ہے کہ فلاں شخص کو مارنا چاہتے تھے تو انہوں نے اسے بچایا کیوں نہیں؟ تو یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے۔ اب عمران خان صاحب تقریریں کر کے جس طرح اپنے جلسے میں انہوں نے ارشد شریف کے قتل کو موضوع بنا لیا ہے،
اس سے تو لگتا ہی ہے کہ وہ اس کا سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور شاید یہی وجہ کہ انہوں نے جس تاریخ کو لانگ مارچ کا اعلان کرنا تھا اس کا بھی انتظار نہیں کیا اور پہلے ہی لانگ مارچ کر دیا، اور اب ہر جلسے میں اس موضوع کے اوپر بات کر کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ وہ اس کے اوپر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کریں گے۔ اور بالکل عرب سپرنگ کی طرح، آپ کو یاد ہوگا کہ عرب ممالک میں بھی اسی طرح تیونس میں شاید یہ ہوا تھا شروع، جب ایک سبزی فروش کو مارا گیا تھا اور اس کی لاش کے بعد، یعنی اس کے قتل کے بعد پھر ہنگامے شروع ہوئے اور پورا عرب ان ہنگاموں کی لپیٹ میں آیا، پھر تحریر سکوائر بن گیا۔ تو عمران خان صاحب کے ارادے بھی کچھ اسی قسم کے ہیں۔ عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں؟ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ لاہور سے نکلا جائے۔ اب وہ خیبر پختونخوا سے نہیں جا رہے، اس سے پہلے وہ خیبر پختونخوا سے نکلے تھے کیونکہ پنجاب میں حکومت جو تھی وہ ان کے مخالفین کی تھی اور خیبر پختونخوا میں ان کی اپنی حکومت تھی۔ اب پنجاب میں ان کی اپنی حکومت ہے تو وہ پنجاب سے نکلنا چاہتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ پنجاب سے نکلنے والا لانگ مارچ جو ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو خان صاحب بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ وہ ریڈ زون نہیں جائیں گے اور وہ وائلیشن نہیں کریں گے، وہ جو سپریم کورٹ کہے گی وہ ہی کریں گے، یعنی اسی مقام پر F9 یا فیڈ پارک میں جا کے جلسہ کریں گے۔ تو اس سے پہلے بھی خان صاحب نے جب لانگ مارچ کیا تھا 2014 میں، تیسرا لانگ مارچ ہے ان کا، پہلا لانگ مارچ انہوں نے 2014 میں جو کیا تھا اس میں بھی خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ ریڈ زون نہیں جائیں گے، اور اسی لیے انہیں یعنی ڈی چوک جانے کی اجازت دی گئی، اور وہ پھر ریڈ زون میں داخل ہوئے اور پھر پارلیمنٹ کے اندر گھسے، پی ٹی وی پر حملہ کیا۔ تو انہوں نے اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کی۔ تو کیا اس بار بھی ان کے ارادے اسی قسم کے ہیں یا ان کے ارادے مختلف ہیں؟ تو ان کا جو اصل منصوبہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلا پڑاؤ کریں گے تقریباً 4 نومبر کو فیض آباد، اور فیض آباد پہنچ کر وہ رک کر انتظار کریں گے کہ ان کے قافلے میں کتنے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ چاروں طرف سے لوگ ان کے قافلے میں شامل ہوں گے۔ تو 28 اکتوبر سے شروع ہو کر وہ ایک ہفتہ تقریباً لگائیں گے اسلام آباد پہنچنے میں، فیض آباد پہنچنے میں، اور اس دوران وہ ہر شہر میں رکیں گے اور لوگ اکٹھے کریں گے۔ تو 28 اکتوبر کو شروع ہوں گے، 4 نومبر کو پہنچیں گے وہ فیض آباد، اور فیض آباد کے بعد وہ اسلام آباد میں، فیض آباد میں دیکھیں گے کتنے لوگ ان کے پاس ہیں، جو ان کا اصل پلان ہے کہ وہ دیکھیں گے ان کے پاس لوگوں کی کتنی تعداد ہے۔ اگر 20-25 ہزار بھی لوگ ہو گئے تو پھر وہ ظاہر ہے، اور نہ بھی ہوئے تب بھی انہوں نے جانا ہے۔ وہ جائیں گے اس مقام پہ F9 پارک یا F8 یا G8 جو بھی جگہ ہیں، وہ 2 جگہ ہیں جہاں پر سپریم کورٹ نے انہیں جلسے کی یا حکومت نے انہیں جلسے کی اجازت دے رکھی، جہاں مولانا فضل الرحمان نے دھرنا دیا تھا۔ تو وہاں جا کر وہ بیٹھیں گے اور وہ انتظار کریں گے وہاں پہ کراؤڈ کے جمع ہونے کا، اور اگر کراؤڈ ان کا خیال یہ کہ 25-30 ہزار بھی لوگ جمع ہو گئے تو پھر ان کے لیے ریڈ زون کا رخ کرنا مشکل نہیں ہوگا، اور پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں ریڈ زون میں داخلے سے نہیں روک سکتی، اور پھر وہ حکومت گرا دیں گے۔ اس دوران اگر کوئی ہنگامہ ہوتا ہے یا کچھ لاشیں بھی گرتی ہے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ تو یہ ایک خطرناک قسم کا منصوبہ ہے۔ ان کا خیال یہ کہ اگر ریڈ زون میں گھسیں گے تو حکومت بھاگ جائے گی، کیونکہ ان کا خیال یہ کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کورٹ بھی انہیں نہیں روکے گی، عدالت ان کو کوئی آرڈر نہیں کر سکے گی، اور کرے گی بھی تو اتنے بڑا ہجوم ان کا آرڈر کیسے مانے گا، اور نہ کورٹ انہیں روک سکے گی نہ فوج انہیں روکے گی، تو حکومت میں تو اتنی سخت ہی نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب کا جو منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ بلائنڈ کھیل رہے ہیں، یعنی اگر لوگ مل گئے انہیں مطلوبہ تعداد میں تو وہ پھر ریڈ زون میں گھس جائیں گے، اسلام آباد کے اندر چلے جائیں گے، لیکن اگر ان کو لوگ اتنے نہ ملے تو پھر وہ کہیں گے دیکھیں جی میں تو پرامن احتجاج کرنے آیا تھا اور میں پرامن احتجاج کر کے واپس جا رہا ہوں۔ تو دونوں صورتوں میں وہ ون ون پوزیشن میں آنا چاہتے ہیں۔ ایک وہ اپنے آپ کو آئین و قانون کا پابند بتائیں گے اگر ان کے پاس طاقت نہ ہوئی، اور اگر طاقت ہوئی تو پھر وہ ریڈ زون گھس جائیں گے۔ تو یہ ان کا منصوبہ ہے اور بڑا سیدھا سادہ منصوبہ ہے، اور ان کا جو ارادہ ہے وہ 4 نومبر سے 19 نومبر تک اسلام آباد کے اندر اس مقام پر یا اس دھرنے کی جگہ پر اس گراؤنڈ کے اندر رکنے کا ارادہ ہے۔ اتنا راشن وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ لے کر ساتھ چلے۔ اب پنجاب میں انہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی، فیض آباد تک ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ملے گی۔ اصل مسئلہ شروع ہوگا فیض آباد کے باہر، اور فیض آباد میں اگر حکومت نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو پھر فیض آباد اسی طرح میدان جنگ بن جائے گا، جس طرح تحریک لبیک نے جب لانگ مارچ کیا تھا تو وہ ایک وہاں پہ بہت بڑا میس کریٹ ہو گیا تھا، اور پھر بعد میں وہاں سے لوگوں کو اٹھانا پڑا، اور یہ کام فوج نے کیا، اور فوج اس حوالے سے خاصی بدنام ہوئی اور انہیں خاصے اس کے اوپر یعنی اعتراضات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ خان صاحب کا خطرناک کھیل ہے، چٹ بھی اپنی پٹ بھی اپنی، اور اس میں ایک بار پھر وہ یعنی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ
وہ اس میں بہت سے لوگ مسلح بھی ہوں گے، اور یہ پولیس جب ان کے اوپر ٹیئر گیس کرے گی یا وہ جو ڈرون کے ذریعے گیس شیلنگ کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے، تو ان ڈرونز کو بھی اس سے شوٹ کیا جائے گا اور ان کو گرایا جائے گا. جو بھی ڈرون ان کے اوپر شیلنگ کرنے آئیں گے ان کو فائرنگ کر کے گرایا جائے گا. تو اس میں بہت سے لوگوں کو یعنی ساتھ اسلحہ لے کر چلنے کی بھی انڈائریکٹلی ہدایت کی گئی. سورسز کا کلیم ہے کہ خان صاحب خالی ہاتھ سے کوئی نہیں جائے گا نا، یہ کوئی ڈانگ مارچ تو ہے نہیں، اور یہ رانگ مارچ ہو سکتا ہے لیکن یہ لانگ مارچ نہیں ہے. تو خان صاحب کا جو رانگ مارچ ہے اس میں ان کے ارادے صحیح نہیں ہے، اور ان کو چونکہ اس بات کا بڑا یقین ہے کہ اب انہیں ایک عدد ڈیڈ باڈی مل گئی ارشد شریف کی، تو لوگوں کا غم و غصہ ہے تو لوگ ان کے ساتھ ہوں گے. اور دوسری بڑی خبر ہے شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب، جہاں پر ان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ اس وقت اپنے عروج پر ہیں، اور جتنا اپنے آپ کو نشاور کر رہے ہیں شاہ سلیمان پاکستان کے حوالے سے، یہ اسی طرح ہے جس طرح انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر اپنی محبت نشاور کی تھی. لیکن عمران خان صاحب نے پھر اس کا صلہ یہ دیا تھا کہ تحفے میں دی ہوئی گھڑی جو ہے بازار میں بیچ دی. وہ گھڑی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید خان صاحب نے کو 7-8 کروڑ میں بیچی تو اتنے نقصان ہوا. وہ گھڑی پاکستان کو $6 ارب میں پڑی تھی، $6 ارب میں، کیونکہ جس وقت یہ گھڑی بیچی گئی اور جس وقت یہ معاملہ سامنے آیا اس وقت پاکستان اور سعودی عرب میں ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت پاکستان نے سعودی عرب کے بینک میں $3 ارب رکھوائے تھے، اور $3 ارب کا تیل ادھار دینے پر پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا. تو پتہ ہی چلا کہ وہ گھڑی جو ہے وہ دبئی کے بازار میں بک گئی ہے، اور پھر جن کے پاس گھڑی بیچی گئی تھی انہوں نے تصدیق کے لیے ای میل بھیجی تھی سعودی حکومت کو، شاہ سلیمان کے آفس کو. تو شاہ سلیمان کے آگے وہ ای میل رکھی گئی. انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیوں سے پوچھا کہ کون سی گھڑی ہے، کہاں سے کس کو دی تھی اور کیسے وہ بازار میں پہنچی. تو انہیں بتایا گیا یہ گھڑی پاکستان کے وزیر عمران خان صاحب کو دی گئی تھی، اور انہوں نے یہ دبئی کے بازار میں جو ہے فروخت کے لیے بھیجی اور وہاں یہ بک گئی ہے. تو اس کے بعد پھر سعودی عرب ناراض ہوا، اور سعودی عرب نے وہ جو پاکستان کے بینکوں میں رکھا ہوا پیسہ تھا وہ فوراً واپس کرنے کا مطالبہ کیا، اور تیل کی ادائیگی جو ہے وہ مؤخر کر دی. یہ معاہدہ ہی کینسل ہو گیا. تو پاکستان نے پھر وہ بھاگ دوڑ کر کے چین سے $1 ارب جو ہے فوری طور پر ارینج کیا اور انہیں واپس کیا، اور باقی $2 ارب کے لیے شاہ محمود قریشی خود UAE گئے اور خود سعودی عرب گئے اور شاہ سلیمان سے معافی مانگی، معذرت کی. اور لیکن اس کے بعد یہ پاکستان کا معاہدہ نہیں ہو سکا، اور یہ معاہدہ اب تک پاکستان کا نہیں ہو سکا. یعنی وہ جو $3 ارب بینک میں رکھنا، اور اب بھی بینک میں $1 ارب یا $2 ارب سعودی عرب کے پڑے ہوئے ہیں، لیکن جو باقی کا $4 ارب کا پاکستان کو $3 ارب کا تیل اور $1 ارب جو انہوں نے واپس لیا وہ ملنا تھا وہ نہیں ملا. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ توشہانہ ریفرنس ایسے ہی ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. گھڑی بیچی اور خان صاحب کو تحفہ ملا تھا، خان صاحب نے بیچ دیا، خان صاحب نے بیچ دیا. لیکن یہ تحفہ پاکستان کو $6 ارب میں پڑا ہے، یہ بات یاد رکھنے کی ہے. یہ معمولی گڑبڑ نہیں تھی. تو جو شخص اپنی بوٹی کے لیے پورا بکرا قربان کر دیتا ہے، اور جو شخص وعدہ کر کے جاتا ہے کہ میں ریڈ زون نہیں جاؤں گا اور پارلیمنٹ میں چڑھ دوڑتا ہے اور پی ٹی وی کے اندر گھس جاتا ہے، اس شخص کے اوپر کون یقین کرے گا کہ وہ جی پرامن ہمارا مارچ ہوگا اور یہ آزادی کا مارچ ہے اور فلانا مارچ ہے اور دھماکہ مارچ ہے. تو خان صاحب کے جھوٹ جو ہے نا ان کے اوپر کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. ہاں سپریم کورٹ ان کے جھوٹوں پہ اعتبار کرتی ہے، اور سپریم کورٹ جو اب بھی لگتا ہے کہ انہیں فیور دے رہی ہے. حالانکہ 2 دن پہلے حکومت پاکستان نے چیف جسٹس کو پوری فیور دی ہے، اور ان کی مرضی کے جج بھی لگا دیے گئے. اب ان کو اپنوں کی بھی سننی پڑ رہی ہے اور غیروں کو بھی سننی پڑ رہی ہے کہ اور آپ مضبوط کریں. کہ اس وقت جو بینچ بنا ہوا ہے 5 رکنی بینچ جو توہین عدالت کیس سن رہا ہے وہ 4-1 سے ہے. 4 جج جو ہے وہ عمران خان صاحب کو توہین عدالت کا نوٹس کرنے پر تیار نہیں ہے. ایک جج جسٹس یحییٰ افریدی سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے توہین عدالت کی ہے تو انہوں نے شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے، جبکہ باقی 4 جج ابھی بھی اس بات پر مزید ہے کہ عمران خان صاحب کو آنے کی ضرورت نہیں، وہ جواب بھیج دیں. اور لگتا ہے کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ کورٹ نے کیا آرڈر دیا ہے. اب وہ صرف یہ بتا دیں کہ ان کو آرڈر پہنچایا کیا گیا. یعنی جس شخص نے بھی ان کو آرڈر پہنچایا، فیصل نیازی، بابر امان، جو بھی کورٹ کے اندر سے یہ میسج لے کے گیا کہ سپریم کورٹ نے انہیں یہ آرڈر دیا ہے، اس کے بعد بھی خان صاحب نے ڈی چوک کی کال کیوں دی اور انہیں جو آرڈر بتایا تھا وہ تھا کیا. اور عمران خان کے بیان سے لگتا ہے کہ انہیں عدالتی حکم سے آگاہ کیا گیا تھا، اور عمران نے کہا کہ سپریم کورٹ نے رکاوٹیں ہٹانے کا کہا ہے. تو اس کا مطلب ہے
ان کو پیغام مل گیا تھا. تو چیف جسٹس نے کہا کہ اس پر جواب مانگ لیتے ہیں, اور تحریری مواد نہ ہو تو جواب کا کسی کو بلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو پہلے عمران خان سے تحریری جواب لیا جائے. عمران خان کا پیش ہونا ضروری نہیں ہے, سرخیاں نہیں بنوانا چاہتے, سول نوعیت کی توہین عدالت میں شوکاز پر ہی پیش ہونا پڑتا ہے. تو اس لیے سپریم کورٹ نے عمران خان کو توہین عدالت کیس میں جواب کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا فی الحال ہم توہین عدالت کا نوٹس جاری نہیں کر رہے یا شو کا نوٹس جاری نہیں کر رہے, لیکن ان کو جواب کے لیے نوٹس جاری کر رہے ہیں. ان کا جواب آ جائے پھر ہم دیکھیں گے توہین عدالت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. نواز شریف کا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ لانگ مارچ کسی انقلاب کے لیے, حقیقی آزادی کے لیے نہیں ہے. عوام انہیں دیکھ چکے ہیں, 4 سال وہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں, اب وہ عوام کو ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگا رہے ہیں. یہ صرف اپ مرضی کا آرمی چیف لگوانے کے لیے لانگ مارچ کر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کا یہ نومبر جو ہے, نومبر میں لانگ مارچ کرنے کا جو بڑا مقصد ہے وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگوانے کے لیے ہے. تو یعنی تو پھر کون سی حقیقی آزادی, کون سی تبدیلی؟ تو خان صاحب کہتے ہیں نا غریب دا بچہ مر جائے گا اور خان صاحب کا انقلاب بھی نہیں آئے گا. تو یہ لوگوں کو مروانے کے ارادے سے لے جا رہے ہیں, اور یہ وہی منصوبہ ہے جس منصوبے کے تحت طاہر القادری اور عمران خان صاحب نے 2014 میں لانگ مارچ کیا تھا. اور اس وقت قادری صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ کچھ لاشیں گر گئی تو آپ کا جو منصوبہ ہے وہ کامیاب ہو جائے گا. اور پھر قادری صاحب کو جب اس منصوبے کا پتہ چل گیا تو پھر وہ انہوں نے اپنے آپ کو بیک آف کر لیا, کیونکہ حکومت نے اس وقت دھرنے کے شرکا کے اوپر نہ یعنی سختی سے منع کر دیا کہ کسی کے اوپر نہ گولی چلے گی نہ لاٹھی چارج ہوگا, تو کوئی ایک لاش بھی ان کو نہیں دی جائے گی. تو وہ دھرنا اور لانگ مارچ اس لیے ناکام ہو گیا تھا. لیکن اس مرتبہ خان صاحب کے ارادے کچھ اور لگتے ہیں اور وہ اس کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں. سعودی عرب میں جو دورہ کر رہے ہیں شہباز شریف, وہ دورہ بڑی امپورٹنٹ نوعیت کا, اور امکان ہے اس بات کا کہ وہ جو خان صاحب نے پاکستان کو ڈینٹ پہنچایا $6 ارب کا نقصان, اس کی بھرپائی ہو جائے گی. کیونکہ شاہ سلیمان جو ہے وہ انہوں نے شہباز شریف سے علیحدگی میں ملاقات بھی کی ہے, گاڑی بھی ان کی انہوں نے ڈرائیو کی ہے. وہ خان صاحب کو بڑا لوگ کہتے ہیں نا, وہ دیکھیں پاکستان کا پہلا بڑا لیڈر ہے کہ اس کی گاڑی شاہ سلیمان ڈرائیو کر رہا ہے, تو وہ صاحب برابر کر دیا شاہ سلیمان نے. ان کے نزدیک عمران خان کی عزت نہیں, پاکستان کے جو حکمران ہے یا پاکستان کا پرائم منسٹر اس کی عزت ہے. وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو عزت دیتے ہیں, خواہ وہ شہباز شریف ہو, خواہ وہ نواز شریف ہو, خواہ وہ عمران خان ہو. تو سعودی عرب کا اصل تعلق پاکستان کے ساتھ ہے, پاکستان کے حکمران طبقے کے ساتھ نہیں ہے. لیکن وہ پھر ہر حکمران کی اپنی اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا, اپنا ایک ظرف ہوتا ہے, اپنا ایک وے آف ڈیل ہوتا ہے. خان صاحب کا تو وے آف ڈیلنگ یہ تھا کہ گھڑی لی اور بیچ دی, تحائف لی اور بازار میں بیچ دیے, اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ گئے. اور جن سے تیار ہے, جنہوں نے اپنا جہاز دیا کہ جناب جائیں ٹرمپ سے ملاقات کریں, انہی کے جہاز میں بیٹھ کے انہی کی برائیاں کی کہ جناب یہ عرب شہزادے بڑے عیاش ہوتے ہیں, دیکھیں کیسے جہاز رکھے, یہ جہازوں میں ہی اپنی عیاشی پوری کر لیتے ہیں. تو یہ گفتگو بھی ان تک پہنچی اور وہ اس طرح قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو اب شہباز شریف نے ایک کام یہ کیا کہ جو مدینہ منورہ میں ایک توہین مسجد نبوی کا واقعہ پیش آیا تھا, جب مریم اورنگزیب اور دیگر رہنما وفد کی صورت میں گئے تھے مدینہ منورہ, اور شہباز شریف بھی گئے تھے, اور وہاں پہ یہ نعرے لگائے گئے تھے کہ یعنی پی ٹی آئی کے لوگوں نے نعرے لگائے تھے. کچھ 6 لوگ یا 7 لوگ پکڑے گئے تھے جن کو سزائیں سنائی گئی تھی, کچھ 3 لوگوں کو 8 سال اور 3 لوگوں کو 6 سال اور ایک کو شاید 3 سال سزا سنائی گئی تھی. ان میں نام ہیں خواجہ لقمان, افضل, ارشد اور طاہر ملک, 5-6 لوگ ہیں. تو شہباز شریف نے درخواست کر کے ان کی سزائیں معاف کرا دی ہیں. ان کو کسی کو 8 سال, کسی کو 6 سال, کسی کو 3 سال قید ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا جی یہ واقعہ اس پہ درگزر کریں, یہ پولیٹیکل لوگ ہیں اور پولیٹیکل موٹیویٹڈ لوگ ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کا معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب میں جو قید ہے پاکستانی ان کو رہائی کا, اور ماموں کا بیٹا کامران بڑا مشہور واقعہ ہے. تو انہوں نے خود ہی اپنے کیے کرائے ہوئے عمران خان صاحب نے پانی پھیر دیا تھا, اور شہباز شریف جو ہے وہ بھی گئے ہیں. اور یہ وہ سب چیزیں جو عمران خان کے ساتھ کی گئی تھی وہ سب یعنی وہی پیکج جو ہے وہ شہباز شریف کے لیے بھی مجھے نظر آتا ہے کہ ان کو بھی وہی پیکج دیا جا رہا ہے. یہ ایک اچھی بات ہے, پاکستان کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. لیکن ایک اور سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ جب بھی چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہتر ہونے لگتے ہیں یہ لانگ مارچ کیوں ہو جاتا ہے؟ ابھی بھی پہلے بھی جب چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بڑے اچھے تھے تو لانگ مارچ شروع ہو گیا تھا. اب بھی پاکستان اور چین جو ہے ایک مرتبہ پھر
اپنے معاملوں کو درست کر رہے ہیں اور پھر لانگ مارچ شروع ہو گیا. تو یہ سوال تو اٹھتے ہیں نا, اگر خان صاحب کا لانگ مارچ کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہے اور بڑا پرامن لانگ مارچ میں کوئی نہیں ہے, جمہوری حق ہے ان کا, کرنا چاہیے انہیں عمران خان صاحب کو, لیکن ان کے جو ماضی کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو وہ اچھا نہیں ہے. ان سے تو عدالت کو اوتھ ٹیکنگ لینی چاہیے بلا کے کہ وہ لانگ مارچ کریں, لیکن وہ جو وہ کہیں اس کمٹمنٹ پہ پورے اتریں. اگر وہ کمٹمنٹ پہ پورے نہیں اتریں گے تو پھر ان کے ساتھ وہی ہوگا, پھر وہ لالو لال ہوگی. اور پھر کیونکہ حکومت نے بندوبست پورا کر رکھا ہے, حکومت نے پورا بندوبست کر رکھا ہے اور وہ بندوبست بڑا خطرناک ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. میں تو دعا کروں گا کہ یہ نوبت نہ آئے کہ حکومت نے جو بندوبست کر رکھا ہے اس کو آزمانے کا موقع ملے. یہ خان صاحب جو کہہ رہے ہیں نا, لوگوں کو تسلی دے رہے ہیں, بڑے ہیپی ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, پرامن ہوگا, ہم بس جائیں گے, اکٹھے ہوں گے, یہ ہوگا, اور خدا نہ خاصہ وہاں پہ کوئی دشمن گھس گیا اندر صفوں کے اور اس نے کوئی کاروائی کر دی, کون ذمہ دار ہوگا؟ اتنے بڑے ہجوم کو کنٹرول کرنا, ان کی سیکورٹی کرنا, سیکورٹی تو حکومت نے پرووائڈ کرنی ہے نا, اور حکومت کے لوگ اگر سیکورٹی پرووائڈ کرنے آئیں گے تو یہ انہیں قریب نہیں آنے دیں گے. تو پولیس تو فیڈرل پولیس کو تو وہ نزدیک نہیں آنے دیں گے, اور صوبوں کی پولیس جو ہے وہ سیکورٹی دے نہیں سکتی. یہ ویسے بھی آئینی اور قانونی طور پر وہ غلط ہے, اور اس پہ حکومت کہہ چکی ہے کہ اگر صوبوں نے ان کی معاونت کی تو پھر فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ صوبوں کے اندر گورنر راج لگا دے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.